نواز شریف نے کہا فراڈیوں کو دوبارہ نہیں آنے دینا. فراڈ لوگوں نے ملک کا ستیہ ناش کیا. میری حکومت ختم نہ کی جاتی تو کوئی بے روزگار نہ ہوتا. یہ دھرنوں میں اور ہم لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں مصروف تھے. کٹے بکرے مرغیاں انڈے کہاں گئے؟ بلین ٹری کا منصوبہ کہاں گیا؟ ہم نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں. اب اس سے باہر نکلنا ہے. دوبارہ ترقی کی دوڑ میں شامل ہونا ہے. ہم نے ایشین ٹائیگر بننا ہے. یوتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. یوتھ ملک کی تقدیر بدلے گی. شہباز شریف نے کہا ایک طرف 9 مئی دوسری طرف 28 مئی والے ہیں. نواز شریف نے شہیدوں کی یادگاروں کو نہیں جلایا. جادو ٹونوں کا سہارا نہیں لیا. ایک طرف دشمنی اور گالم گلوچ ہے, دوسری طرف محبت ہے. ایک طرف خدمت, دوسری طرف دھوکہ, فراڈ اور جھوٹ ہے. کشکول توڑیں گے, سوئیں گے نہیں. عوام کو آرام کی نیند ملے گی تو ہم سوئیں گے. 8 فروری کو شیر پر مہر لگانی ہے. 9 فروری کو 9 مئی کا سورج غروب ہوگا. ملک کو عظیم ملک بنائیں گے. آصفہ بھٹو کی نواب شاہ میں ریلی. کہاں صرف پیپلز پارٹی عوام کے لیے سیاست کر رہی ہے. ہمیں لوگوں کے گھر اور روزی روٹی کی فکر ہے. پیپلز پارٹی عوام کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے. 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول کو وزیر اعظم بنائیں تاکہ وہ آپ کے لیے کام کر سکے. پورے ملک میں 30 لاکھ گھر چاہیے تو تیر پر مہر لگائیں. کچی آبادی کو ریگولرائز کرائیں گے. مزدور کارڈ اور ہاری کارڈ لائیں گے. مریم نواز نے کہا تحریک انصاف کے نوجوانوں کو ورغلایا گیا, اس کے بدلے وہ جیلوں میں ہیں. پی ٹی آئی کارکنوں سے کہتی ہوں نفرت, انتقام اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست کو دفن کر دو. ان کے جلسوں میں نواز شریف کے ساتھ میری بھی کردار کشی کی گئی. ہر قسم کے جملے کسے گئے, بدتمیزی, بدتہذیبی اور کیچڑ اچھالا گیا. ان کے ذاتی معاملات پر جو فیصلے آئے ہم نے ان پر لفظ بھی نہیں بولا. ملک کی خاطر تمام ظلم بھلانے کو تیار ہوں. کہا گیا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. اب سیاست شروع بھی نواز شریف سے ہو رہی ہے اور ختم بھی نواز شریف پر ہو رہی ہے. آٹھ فروری کو پاکستان میں پرامن اور شفاف الیکشن کا انعقاد یقینی بنائیں گے. نگران حکومت کا عزم. نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے کہا کوشش ہے الیکشن کے عمل میں کسی صورت جانوں کا نقصان نہ ہو. سیکیورٹی ادارے اور ایڈمنسٹریشن موجود ہے. کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. آرمی کے ٹرینڈ کمانڈوز بلوچستان میں موجود ہوں گے. انتخابات کے لیے پاک فوج کے دستے مختلف اضلاع میں الیکشن ڈیوٹی کے لیے روانہ. فوجی دستوں کی تعیناتی کا مقصد سول حکومت کی معاونت, انتخابی عمل کی شفافیت اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہے. فوجی اہلکار پولنگ سٹیشنز کے باہر سیکیورٹی کے لیے 3rd ٹیئر پر تعینات ہوں گے. سندھ میں 6000 سے زائد پولنگ سٹیشنز حساس. 6000 سے زائد پولنگ سٹیشن انتہائی حساس قرار. نگران وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. آئی جی سندھ کی بریفنگ. ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق کور کمانڈر کراچی نے بتایا انتخابات کے لیے پاک فوج 3rd ٹیئر کے طور پر سندھ بھر میں بھیج دی گئی. مہنگی گیس مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ. اوگرا نے اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گیس صارفین کے لیے ٹیرف میں 35.1% اضافہ کر دیا. سندھ اور بلوچستان کے گیس صارفین کے لیے ٹیرف میں 8.5% اضافہ. اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا. پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ختم. امریکی جریدے بلومبرگ نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم قرار دے دیا. رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان کو $25 ارب کے بیرونی قرضوں کی ادائیاں کرنی ہیں. ادائیوں کا اثر زر مبادلہ ذخائر پر پڑے گا. پاکستان کی معیشت نئے بیل آؤٹ پیکج کے بغیر گر جائے گی. نئی حکومت IMF سے جاری معاہدہ ختم ہونے کے بعد نیا معاہدہ کر سکتی ہے. محسن نقوی 3 سال کے لیے بلا مقابلہ چیئرمین PCB منتخب. نیشنل کرکٹ اکیڈمی چیئرمین PCB کا انتخاب. چیئرمین کے امیدوار مصطفیٰ رمدے محسن نقوی کے حق میں دستبردار. الیکشن کمشنر PCB نے اعلان کر دیا. کہا محسن نقوی چیئرمین PCB کے ساتھ نگران وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال سکتے ہیں.
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ سعودی عرب، سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان سے ملاقات، دفاعی تعاون بڑھانے، اسٹریٹجک اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا ورلڈ ڈیفنس شو کا بھی دورہ، الفتح میزائل سٹال کا افتتاح کیا، سعودی عسکری حکام سے بھی ملاقاتیں۔ تحریک انصاف نے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے نظر ثانی اپیل دائر کر دی، عدالت سے 13 جنوری کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا، کہا الیکشن کمیشن کا انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان واپس لے کر اختیارات سے تجاوز کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے کہا دھاندلی سے بنائی گئی حکومت مدت پوری نہیں کرے گی، کسی کو زبردستی جتوا دیا تو یہ بات اٹھے گی۔ نواز شریف پنجاب کے سوا کسی بھی صوبے کے ساتھ مخلص نہیں، کوئی چاہتا ہے کہ نواز شریف کے سوا کوئی نہ جیتے تو یہ بہت نقصان ہوگا۔ انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے میں 6 گھنٹے باقی، الیکشن کمیشن نے تمام امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا، کہا رات 12 بجے کے بعد کوئی بھی شخص کسی قسم کے جلسے، جلوس، کارنر میٹنگ یا سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لے۔ الیکشن کیمپین، اشتہارات اور دیگر تحریری مواد کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی تشہیر پر بھی پابندی ہوگی۔ قانون کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن فوری کارروائی کرے گا۔ انتخابی عمل کے انعقاد تک میڈیا پر ہر قسم کے پول سروے پر بھی پابندی ہوگی۔ ملک بھر کے ریٹرننگ افسران کو بیلٹ پیپرز اور انتخابی سامان فراہم کر دیا۔ بیلٹ پیپرز اور دیگر انتخابی سامان کی ترسیل کل سے شروع ہوگی۔ الیکشن کمشنر پنجاب نے کہا پورے پنجاب میں کنٹرول روم فعال ہو گئے، انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز میں کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا بولے فارم 45 پر اس بار پولنگ ایجنٹس کے دستخط بھی لیے جائیں گے۔